دو نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس سے دھوکے میں پڑے ہوئے۔ وقت کی قدر و قیمت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ قرآن کھولیں، اللہ تبارک و تعالی جا بجا اوقات کی قسمیں کھاتے ہیں۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ چمک اٹھتا ہے، والضحی، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ جا بجا قرآن کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ عظیم تر چیز ہوتی ہے، وہ ایک بلند مرتبے والی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اوقات کی قسمیں کھائیں۔ اب اتنی زیادہ قسمیں کھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس وقت کی قدر و منزلت بتا رہے ہیں، اس وقت کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ جب کافر جہنم میں ہوں گے تو ان سے پکار ہوگی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ان سے پوچھا جائے گا ان سے کہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس کے اندر آپ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو اس ٹائم کے اندر نصیحت حاصل کر لیتا، لیکن آپ نے نصیحت حاصل نہیں کی، اتنا ٹائم میں نے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں وقتاً فوقتاً ڈرایا کرتے تھے۔ ایک اس سے تو مراد مفسرین نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ڈرایا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بیان فرمائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے وجاءکم النذیر، نذیر سے مراد انسان کے سفید بال ہیں، انسان کے سفید بال آ جاتے ہیں، وہ اسے ڈراتے ہیں کہ انسان ابھی تھم جا، ابھی تک جو غفلتیں ہو گئی ہیں تجھ سے ان کو چھوڑ دے، ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہو گئی ہیں انہیں چھوڑ دے، ابھی تھم جا، ابھی تیرا آخری وقت آ گیا۔ سورۃ الحشر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھنا چاہیے ایک انسان کو کہ ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا ذخیرہ آگے بھیجا ہے اس نے کل کے لیے، غور و فکر کرنا چاہیے انسان۔ اگر کوئی بھیجا ہے یا بھیج رہا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ غفلتوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس نے ابھی تک آخرت کی تیاری شروع ہی نہیں کی ہے، تو پھر اسے ڈرنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو ہے پھر اسے وہ برباد ہوتے ہوئے دیکھے گا اگر وہ آخرت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے کہ صحت سے انسان دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ یہ صحت میری ہمیشہ رہے گی، میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، یہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ آج صحت ہے کل بیماری آ سکتی ہے، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ سکتا ہے، تو اس سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز والفراغ، ابھی فرصت ہے، ابھی ٹائم ہے انسان کے پاس، ابھی اگر کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کر نہیں رہا ہے، کہہ رہا ہے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ہر کام کو کل پر ٹال رہا ہے۔
جب اس کے سامنے کسی آخرت کا تذکرہ کیا جاتا تو کہتا دیکھا جائے گا کل، ابھی تو جوان ہے، کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے. بچے کو گھر میں کوئی چیز بتا دو نا تو بعض گھر میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی اس کو کہ آپ ایسی چیزیں کیوں بتا رہے ہیں. اگر کوئی اس کو دین کی کوئی بات بتا دی جائے یا کسی جوان کو داڑھی رکھنے کا کہا دیا جائے تو کہتا ہے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، تھوڑا بڑھاپے کی طرف چلا جاؤں، داڑھی رکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو کل کی طرف ٹال رہا ہے انسان. ابھی فراغت ہے، ابھی ٹائم ہے، لیکن اس ٹائم کو وہ کام میں نہیں لا رہا، وہ کل کے اوپر ٹال رہا ہے. حقیقت میں وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اگر آج ایک انسان کے پاس صحت اور سلامتی کے ساتھ 1 منٹ بھی ملا ہوا ہے، اسے غنیمت سمجھ کر اسے بروئے کار لائے، اس کے اندر اچھے اعمال کرے.